مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو قربانی کرنا یہ بھی عقل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا کہ بیٹے کی قربانی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نہیں پوچھا، اللہ آج تک کبھی انسان کی قربانی نہیں ہوئی، کوئی انسان ذبح نہیں ہوا ہے ثواب کے طور پر، قربانی کے طور پر، آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کو، وفاداری کو چیک کرنے کے لیے وہ خواب میں دکھایا گیا، کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ اور انبیاء کے وحی بھی حقیقت ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، تو خواب کے ذریعے دکھلایا گیا۔ خواب میں جو بات چیز بتائی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100% بلا چن و چرا اس پر عمل کیا، اللہ سے کوئی بات پوچھی بھی نہیں، کوئی دلیل بھی نہیں پوچھی، وجہ بھی نہیں پوچھی، میرے بیٹی کی قربانی کیوں ہو رہی ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، بیٹے سے کیا غلطی ہو گئی، اس میں فائدہ کیا ہے، اسلام کی کیا فائدہ ہے، دین کے کیا فائدہ ہے، میرا کیا فائدہ ہے، بچے کے کیا فائدہ ہے۔ انہوں نے کوئی عقلی دلیل تلاش نہیں کی۔ اسی طرح جب باپ نے بیٹے کو کہا کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں، تو بیٹے نے بھی باپ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، وجہ نہیں مانگی، عقل نہیں دوڑائی۔ بیٹے بھی سنتے ہی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرا ابا جو تمہیں حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو نہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم میں کوئی عقلی دلیل تلاش کی، نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے نے اپنے باپ کے حکم میں کوئی دلیل تلاش کی، حالانکہ یہ دونوں کام عقل کے خلاف تھے اور شریعت کا عام اصولوں کے بھی خلاف تھے۔ یہ ایسا ہوا آج تک، جیسا عرض کیا، آج تک تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ تو جب باپ بیٹے بھی بلا چن و چرا اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور مکمل اس کے لیے عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو بیٹی کی قربانی بھی بچ گئی، باپ کی قربانی قبول ہو گئی، اور باپ بیٹے دونوں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور رہتی دنیا تک تا قیام قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام روشن رہے گا، آباد رہے گا، نیک نام رہے گا، ان کا بیٹا بھی نیک نام رہے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ہم نے بعد والوں کے لیے یہ سنت چھوڑی اور یہ عادت چھوڑی، یہ روایت چھوڑی کہ جو بھی بعد والے آئیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجیں گے، وہ سلام بھیجیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل تابعداری، اللہ تعالیٰ سے وفاداری، اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات کو عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر قبول کرنے کا انعام یہ ملا کہ وہ قربانی قیامت تک کے لیے مسنون ہو گئی، واجب ہو گئی، صاحب استطاعت کے لیے واجب ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو زندہ رکھا۔ جب بھی بقرعید کا موقع آئے گا تو سنت ابراہیمی قربانی کا جب بھی موقع آئے گا تذکرہ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ضرور ہوگا، اور قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام امر ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں عقلی دلائل تلاش نہیں کی، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، اور بیٹا بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اور یہ اعزاز ملا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب باپ بیٹے کی بے مثال تابعداری، بے مثال اطاعت، بے مثال تابعداری کی وسیلے مل گئے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے، حضرت ہاجرہ کو بیاب گیا جہاں انسانی وسائل نہیں ہیں، انسانی زندگی کے اسباب موجود نہیں ہیں، کوئی انسان وہاں رہتا نہیں ہے، کوئی انسان بستا نہیں ہے، دور دور تک زندگی کے کوئی آثار نشان نہیں ہے۔ وہاں اللہ کا حکم جب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو، وہاں وہ دودھ پیتا بچہ تھا وہاں چھوڑ کے آ گئے، اور کچھ بتایا بھی نہیں حضرت ہاجرہ کو، کچھ بتایا بھی نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے جب کہا کیا اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھے بغیر سر ہلایا، اور دیکھیں حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھیں، اذا لا یضیعنا، فرمایا اگر اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، ہمیں ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ تو بیوی بھی ایسی ملی، ایک شیرخوار بچے کے ساتھ، یا کو تنہا ایک عورت ذات، جہاں انسانی زندگی کوئی آثار نہیں ہے، انسانی وجود کے دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے، انسانی بستی نہیں ہے، وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی گھر ور کا تصور نہیں ہے، وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
کہنا تو آسان ہے، لیکن انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اس کو اگر کبھی ایسا موقع ملے اپنی بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اور ایک صرف نازوں کو ایسی جگہ چھوڑنا پڑے گا، یہ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے تھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ بات قبول کر سکتی تھی اور کوئی نہیں کی، کیونکہ یہ ساری نیکیاں ان کے نام پہ تھی اور وہی نیکرام ہے۔ اب دیکھیں وہاں ان کو کیا صلہ ملا حضرت ہاجرہ کو کہ ان کے دم قدم کی برکت سے جو پانی وہاں سے نکلا وہ زمزم کہلایا، اور خلق کروڑوں اربوں انسان محبت سے، تبرک کے طور پر، عقیدت سے، محبت سے اس کو پیتے ہیں۔ پوری دنیا میں وہ پانی جاتا ہے اور سب اس کو انتہائی عقیدت و محبت سے پیتے ہیں، بلکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ انسان جس مقصد کے لیے جو بھی نیت کر کے زمزم پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیاب فرمائیں گے۔ پھر حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں جو صفا مروہ کے دوران پہاڑی تھی، دوڑتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا، اور قیامت تک کے لیے جو بھی حج کو جائے گا صفا مروہ میں سعی کرے گا۔ یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس عمل کی کاپی ہے، وہ جب تک وہ حج کا ایک حصہ ہے، لازمی حصہ ہے، جو بھی جائے گا وہاں وہ صفا مروہ کا سعی کرے گا۔ یہ سب ان سب کو اس خاندان کو کیوں ملا؟ اللہ کی بے مثال تابعداری کی وجہ سے، بے مثال اطاعت کی وجہ سے، عقل کے گوڑوں کو فارغ کر کے صرف رب کا حکم سمجھ کر ان تمام احکامات پر مکمل عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور آج کل کے دور جو ہے عقل تلاش کرنے کا ہے، عقلی دلیل تلاش کرنے کا، اس کے پیچھے واٹ دا ریزن بیہائنڈ اٹ، اس کا لاجک کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ ہر چیز میں عقلی دلیل تلاش کی جاتی ہے۔ یہ عقلی دلیل آج کے دور میں بھی صرف شریعت میں تلاش کی جاتی ہے، کسی اور جگہ نہیں کرتی۔ صرف یہ کیڑے نکال جاتے ہیں شریعت کے احکامات میں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، قربانی میں کرتے ہیں، اس قرآن کیا ضرورت ہے، جانوروں کی ضیاع ہو رہا ہے، پیسے کسی اور جگہ لکھنا چاہیے، ادھر لکھنا چاہیے۔ جو اللہ تللوں میں لوگ اربوں خربوں لگاتے ہیں فضول رسموں میں، ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا، کسی اور چیز میں کے بارے میں نہیں کہتا، صرف یہ قربانی سب کے آنکھوں میں کھٹکتی ہے، کیوں یہ قربانی عمل ہی ایسا ہے نا کہ یہ قربانی ہے ہی عقل کے گوڑوں کو فارغ کرنے کے لیے۔ تو جو بھی عقل پرست، جو خدا پرست ہیں، وہ اس مطلب کو سمجھتے ہیں، اور جو عقل پرست ہیں ان کی سمجھ بات نہیں آتی۔ اس وجہ سے قربانی خدا پرستوں کے لیے تو خدا کے قرب کا، نزدیکی کا، رضا کا حصول کا ذریعہ ہے، اور جو عقل پرست ہیں ان کے لیے قربانی ان کے لیے مسئلہ ہے۔